اردو نیوز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کشمیر اسٹیل ٹربو TMT اور ٹیکنیسول انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی بارہمولہ۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر کراؤن سے اردو نیوز بلیٹن کے ساتھ میں آپ کا میزبان جاوید مجید حاضر خدمت۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج دن کی اہم سرخیوں پر۔ 14 مہینے کی نظر بندی کے بعد PDP صدر محبوب مفتی کی پہلی پریس کانفرنس۔ راکھی شلوت کے مقامی لوگوں نے کیا پنچایت راج کے خلاف احتجاج۔ گاندربل پولیس کی جانب سے مانسبل میں سپورٹس ایونٹ کا انعقاد۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر جاری، 54,366 مثبت کیس اور 690 اموات بھی درج۔ یارولنگیٹ میں لوگوں نے کیے PHE ڈپارٹمنٹ کے خلاف سخت مظاہرے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سابقہ وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوب مفتی کی صدارت میں آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ان کے ہمراہ غلام نبی لون ہنجورہ، عبد الرحمان ویری اور سہیل بخاری تھے۔ محبوب مفتی کا کہنا تھا کہ وہ کوئی بھی جھنڈا نہیں اٹھائیں گی جب تک جموں کشمیر کا اپنا جھنڈا واپس نہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ BJP نے ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 370 کے لیے جو قربانیاں دی گئی وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے وہ اپنا خون بھی دیں گی اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو۔ انہوں نے سرکار پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ سرکار نے لوگوں کے احساسات کے ساتھ کھیلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب یکجہتی ہیں اور یکجہتی سے لڑیں گے۔ یہ ان کی 14 مہینے کی طویل نظر بندی کے بعد پہلی پریس کانفرنس تھی۔ کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے میری رہائی ہوئی اور میں چاہتی تھی آپ لوگوں سے بات کرنا، اور ساتھ ساتھ I also wanted to appreciate جس طرح سے جن حالات میں آپ لوگوں نے کام کیا، ہم کو تو اندر کر دیا گیا تھا، مگر جس طرح سے آپ نے کوشش کی کہ جو جموں کشمیر پہ گزری یہ 1 سال سے زیادہ عرصہ، اپنے جان جوخم میں ڈال کے آپ لوگوں نے اس کی عکاسی کی۔ مجھے معلوم ہے بہت مشکلات ہوئی، کئی لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتی جن کو کارگو بلایا گیا، دوسرے جگہوں پہ بلایا گیا، ان کے خلاف FIR درج ہوئی کہ وہ اپنا جو کام ہے وہ صحیح طرح سے نبھاتے تھے۔ جو فیس بک پہ ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو ایسے مشکل حالات میں آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے کام کیا، میں اس کے لیے آپ کو سب کو سلام کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو حال جموں کشمیر کا ان لوگوں نے بنا دیا، ایسے میں جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے، جس میں جو آپ جو ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا ہیں، یہاں جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں، جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو جائیں گے تو شاید جو مقابلہ جس چیز کا کرنے نکلے ہیں ہم، اس میں ہمیں مشکلات آئیں گے۔ عزت آبرو پہ ڈاکہ ڈال کے ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی۔ وی آر ناٹ کمفرٹیبل۔ ان کو سوچنا پڑے گا، آج نہیں تو کل ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن پہ چلے گا، یہ BJP کے مینیفیسٹو پہ نہیں چلے گا۔ اگر یہ خود ہی اپنے کانسٹیٹیوشن کو درکنار کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیسیکریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ اس آئین کو مانیں گے جو انہوں نے خود ختم کیا، اپنا آئین ختم کیا، ہمارا آئین ختم کیا جو اس ملک کے آئین نے ہمیں دیا تھا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ راکھی شلوت کے مقامی لوگوں نے آج حکومت کی نیو ڈی لمیٹیشن پالیسی کے خلاف سخت مظاہرے کیے۔ وہاں کے پنچایت اور مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کو سنبل بلاک سے علیحدہ کر کے دور دراز نوگام بلاک کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ وہاں کے سرپنچ اور پنچ نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ ان کے مطالبات کو فوری طور پر پورا کیا جائے، ورنہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے لیے مجبور ہیں۔ ان کی مانگ ہے کہ ان کو سنبل بلاک کے ساتھ ہی رکھا جائے۔
मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मीर अलियास आरिफ मदनी, मैं पंचायत हल्के रक्षलवत से वाबस्ता हूँ। जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद ये भी पंचायत हल्के रक्षलवत से वाबस्ता है सारे, क्योंकि हम यहाँ आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारी डिमांड ये है कि हमें वापस सुंबल ब्लॉक से मिलाया जाए, क्योंकि जो जहाँ तक ब्लॉक नवगाम का ताल्लुक वो हमें बहुत दूर पड़ता है, तकरीबन 5 किलोमीटर हमारे गांव से, क्योंकि हमारी आधी पॉपुलेशन वो यहाँ गुजरमाला शादीपुरा से बिलोंग करते, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी लेटर, और हम भी बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाएंगे। और हमारे डीसी साहब जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनसे हमें यही मांग है, यही गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द हमें सुंबल ब्लॉक से मिलाए, वापस करें। टिल अगर ये नहीं हुआ है हम फिलहाल स्ट्राइक पे कंटिन्यू रहेंगे। जो भी हमारे सरपंच है पांच है वो रिजाइन करने के लिए तैयार, और आने वाले इलेक्शन में भी हम हिस्सा नहीं लेंगे। इधर आज गांधरबल पुलिस की जानब से मानसबल में एक स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया। ये इवेंट 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा और इसमें मुख्तलिफ खेल खेले जाएंगे। इस मौके पर डीसी गांधरबल शफकत इकबाल बतौर मेहमान खुसूसी थे। इस ज़मन में पेश है हमारे नुमाइंदे गांधरबल से साबिक अली साबिक की ये रिपोर्ट। गांधरबल पुलिस की जानिब से आज खूबसूरत सयाहती मकाम मानसबल में शोहदा मेमोरियल स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। आपको बताते चले कि ये इवेंट 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक गांधरबल में जारी रहेगा। इस इफ्तिदाई तकरीब में आज शिकारा रेस का एहतमाम किया गया। इसके अलावा इस इवेंट में साइकिल रेस, म्यूजिकल प्रोग्राम और दीगर खेलें शामिल होंगी। एसएसपी गांधरबल खलील अहमद पोसवाल ने इस मौके पर मीडिया को बताया कि इस तरह के इवेंट करने में हमें काफ़ी मसरत होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नौजवान नस्ल जो कौम के मुस्तकबिल हैं वो ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए से ज़हनी तनाव से निकलकर एक अच्छी सोच का आगाज़ करे। उन्होंने कहा कि खेल कूद से जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ जाती है और इंसान हर वक्त तरोताज़ा रहता है। गांधरबल से कश्मीर क्राउन के लिए साबिक अली साबिक की ये खास रिपोर्ट। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, आपको पता है कि शहीदी दिवस कल 21 अक्टूबर को हुआ है। अब हम 10 दिन के लिए एक मार्चेस इवेंट्स जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, और उसमें आज जश्न मानसबल के नाम से शुरू किया था, जहां डीसी साहब चीफ गेस्ट रहे और यहाँ के सभी शहरी और आगे पीछे यहाँ जो बच्चे थे खासकर वो आए, पार्टिसिपेट किया। अब इसमें शिकारा रेस करवाई, उसके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, स्नूकर है, बिलियर्ड का साथ में ये बैडमिंटन एंड चेस और लाइकवाइज कुछ और एक्टिविटीज हैं जो आज के दिन में। इसी तरह 10 दिन की डिफरेंट एक्टिविटीज हमने एक शेड्यूल ट्रैक किया, सोशल मीडिया में शेयर किया। लाइक एथलेटिक रेसेज हैं, देन कल्चरल इवेंट्स हैं, शाम गजल है, देन वी हैव साइकिल रेस ऑन 30th। तो अकॉर्डिंगली ये सभी बच्चों का पर्पज सिर्फ इतना है कि बच्चे इन्वॉल्व रहें, यहाँ का यूथ इन्वॉल्व रहे और अच्छे काम होंगे, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में रहें। खबरनामे में अब वक्त हो चला है एक छोटे से तजारती वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर। विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग नौगाम बाईपास टू नटीपोरा रोड, श्रीनगर। फोन नंबर 9149494043, 019435188181। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम।
ادھر آج جنوبی کشمیر کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر شوپیاں چودھری محمد یاسین نے آج ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں انہوں نے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت چلائی جانے والی مختلف اسکیموں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ، ایگزن REW، BDOs، BDC چیئر پرسنز، سرپنچ اور پنچ نے شمولیت کی۔ آپ کے پاس تو کر لیجیے میٹنگ کر کے BDC 64,23,000 ٹھیک ہے، ہرمین میں 81,10,000، امام صاحب میں 1 کروڑ اور 1,40,000 اور کانڈولر میں 1 کروڑ 15,74,000۔ یونین ہیلتھ منسٹری کے مطابق ہندوستان میں پچھلے 5 دنوں سے کووڈ-19 مثبت کیسز میں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 54,366 کووڈ مثبت کیسز سامنے آئے اور اس کے ساتھ 690 اموات بھی درج کیے گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندوستان نے کووڈ-19 مثبت کیسز میں 7 اگست کو 20 لاکھ کا آنکڑا پار کیا، 23 اگست کو 30 لاکھ، 5 سپتمبر کو 40 لاکھ، 16 سپتمبر کو 50 لاکھ، 28 سپتمبر کو 60 لاکھ اور 11 اکتوبر کو 70 لاکھ کا آنکڑا پار کیا۔ ادھر یارو لنگیٹ میں آج مقامی لوگوں نے PHE ڈپارٹمنٹ کے خلاف سخت مظاہرے کیے۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق وہ پچھلے کئی سالوں سے پینے کے پانی کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ وچھنی نلکس آب اس ترک یپر کنت پائپ ترک نا تروک آب نا کہ واتان ہور بت واتان ہوت آب ات پہ لاگان موٹر نوان پانس کنت یور آبی آسان اس مشکلات گژھان اس وونکھن اس مز نیک اور نیک اور ات ونو ونہان تہ گھر تان یہاں دپان تھی اتس کی شکایت بولنا چاہتا ہوں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، کیونکہ جب سے میں نے اس یارو کی سرزمین میں جنم لیا ہے تب سے آج تک میں 35 ایئرس اولڈ 35 سال میں نے پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیکھا ہے۔ آپ جا کر خود مظاہرہ کر سکتے وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تقریباً 70 سال کی جو سکیم تھی ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ ایک فلم میں وہ بول رہا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ ہمیں دیا جاتا ہے۔ ہفتے پہلے ہم PHE ہندوارہ میں ایک اپلیکیشن لے کے گئے تو وہاں پر انہوں نے یہی جواب کہہ کر ہمیں باہر نکال دیا کہ یہاں پر جو ہماری صاحب ہے، جو ڈی صاحب ہے، وہ آج آئے نہیں ہیں، آپ باہر جائیے۔ میں بالائی حکام خصوصاً جو مینجمنٹ کوپوارہ ہے، DC کوپوارہ ہے، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو خاموش بیٹھے ہیں انہیں گونگے مت سمجھیے، جو خاموش بیٹھے ہیں تو انہیں تم گونگا مت سمجھو، سمندر کے قطروں سے بھی طوفان نکل آتے ہیں۔ ہم نے آج تک پرامن طور پر ہم نے چاہا کہ آپ تک بات پہنچائیں، کل ایسا نہ ہو کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم نیشنل ہائی وے ہندوارہ بارہمولہ روڈ پر نکلیں اور وہاں پر ہمیں پولیس کی پھٹکار پڑے اور اس کے بعد ہم زخمی حالت میں ہمیں پانی دیا جائے گا۔ آج کے اردو خبر نامے میں اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان جاوید مجید، ایڈیٹر صوفی سجاد کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ اردو نیوز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کشمیر اسٹیل ٹربو TMT اور ٹیکنیسول انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی بارہمولہ۔ ملک کس تعمیر سے ترقی مز اشتراک تہندس پرت قدمس پہ تہند ہم سفر کشمیر ٹربو TMT سری، چاہے بنلیتن یا طوفان، محفوظ روزیو تھی تو تہند مکان، پان نویو تہند پنن کشمیر ٹربو TMT سری، ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی۔ یورپین سٹائل فرنیچر دنیا میں ہر کسی کا دل جیتنے کے بعد اب وادی کشمیر میں پہلا 3D شو روم ہیٹل فرنیچر، جس میں کوئی کیل نہیں اور جرمن لکڑی میں اٹیلین فنیشنگ سے تیار کیا ہوا فرنیچر۔ وزٹ ہیٹل فرنیچر، ڈاکٹر باغ نوگام بائی پاس ٹو نٹی پورہ روڈ، سری نگر۔ فون نمبر 9149494043 01943518181۔